بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نورانی فرشتے جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کو تمام پیغمبروں کے صحابی ہونے کا مرتبہ حاصل ہے، اور یہ اتنے بڑے اور طاقتور ہیں کہ اپنے ایک پنکھ سے، ایک پر سے پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، ان کی شکل اور صورت کیسی ہے، انہیں کتنی طاقت دی گئی ہے، اور اللہ نے انہیں کون کون سے خاص کام سونپے ہیں۔ کیا فرشتوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولاد ہوتی ہے؟ جب فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی کتنی ہے؟ اللہ فرشتوں کے ذریعے اس دنیا اور پوری کائنات کا سسٹم کیسے چلاتا ہے؟ کیا فرشتے کھانا پینا کرتے ہیں؟ کیا فرشتوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں؟ ان کی زندگی کتنی لمبی ہوتی ہے اور انہیں موت کیسے آتی ہے؟ ان سبھی سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ فرشتے ہیں اور سبھی فرشتوں کے سردار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 70,000 سال کا ایک سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم اور پاک صاف بنایا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام پیغمبروں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اسلام کے لشکروں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں، اس کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی دوری 500 سال کی ہے۔ دوسری روایت میں یہ دوری 700 سال بتائی گئی ہے۔ میرے دوستو، ان باتوں سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جس فرشتے کے کندھے اتنے بڑے ہیں وہ خود کتنا بڑا اور طاقتور ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 700 سال کی دوری کا مطلب ایک تیز رفتار پرندے یعنی چڑیوں کا 700 سال تک اڑتے رہنا ہے۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنا ایک پر کھولا اور وہ پر پوری دنیا پر چھا گیا، اور وہ ایک پر اتنا بڑا تھا کہ اس پر نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنی طاقت دی ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے قوم لوط کی ساری بستیوں کو اٹھا لیا اور پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ ان کا ایک پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پوری دنیا کی زمین کو پورب سے لے کر پشچم تک پوری دنیا کی زمین کو ڈھانپ لے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ تخت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور ان کے پر قیمتی ہیرے جواہرات اور موتیوں سے سجے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں ہرے رنگ کے تھے۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں پر ایک ایسا خوبصورت موتی ہے جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پتے پر شبنم یعنی اوس کا ایک خوبصورت قطرہ پڑا ہو۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی یعنی ماتھا بہت روشن ہے، ان کے بال گھنگرالے ہیں، دانت چمکتے ہوئے، اور ان کے سر کی خوبصورتی مرجان پتھر سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ خاص کام دیا ہے کہ وہ تمام پیغمبروں تک
اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اسی وجہ سے انہیں تمام پیغمبروں کا صحابی اور ان کے پاس جانے کا مرتبہ حاصل ہے۔ میرے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حمزہ، تو ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لیکن پھر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ضد کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کو لے کر کعبہ شریف کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ اس طرح جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو ان کے قدموں کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ میرے دوستو، اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کس قدر جلیل القدر اور کتنے بڑے فرشتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے فرشتوں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص رشتہ اور ایک خاص محبت تھی۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے یہ تو میں جانتا ہوں، یہ بتا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے خاص نبی کون ہے؟ سب سے خاص نبی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیچ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بیچ صرف 70 نوری پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ کسی بھی نوری پردے کے اگر ذرا سا بھی قریب ہوا تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری پہنچ صرف یہاں تک ہے، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے مقامات تو اس سے آگے شروع ہوتے ہیں اور صرف آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ہی آگے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ میرے دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ انسانی شکل میں آتے اور صحابہ اکرام بھی ان کی زیارت دیدار کیا کرتے تھے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ انسانوں اور جنات کی طرح ان کے جوڑے نہیں بنائے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی نسل نہیں بڑھتی اور نہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنے حکم سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنین ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک پر، اور یہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوری دنیا و کائنات بنائی ہے، اس میں سب سے چھوٹا گرہ یعنی سب سے چھوٹا پلینٹ ہماری دھرتی ہے، اور دھرتی یعنی زمین کی سب سے گہری جگہ سے لے کر آسمان کی سب سے اونچی جگہ تک ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود نہ ہوں۔ دوستو، فرشتوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بنا فرشتوں پر ایمان لائے کسی مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں، وہ جیو ہیں جو انسانوں اور جناتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے۔ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں سے بہت پہلے بنایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ دوستو، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا، اور اسی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی فرشتے کو پیدا کرتا ہے تو وہ فرشتہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے، جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے سب سے پہلے ایک لمبا سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، یہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی کوئی اولاد نہیں ہوتی کیونکہ یہ مرد یا عورت نہیں ہوتے، نہ ہی یہ کھاتے پیتے ہیں، ان کی خوراک صرف نور ہے جو انہیں اللہ کی عبادت اور فرما برداری کرنے سے ملتی ہے۔ فرشتوں کی تعداد یعنی گنتی بہت زیادہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے 4 بڑے فرشتے ہیں جو دنیا اور کائنات کا نظام یعنی سسٹم چلاتے ہیں۔ انہیں ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سب سے قریبی فرشتے۔ یہ تمام فرشتوں کے سردار یعنی مکھیا ہیں، اور باقی فرشتے ان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ملائکہ مقربین یعنی اللہ تعالیٰ کے 4 سب سے بڑے فرشتے کون ہیں؟ اس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 فرشتے پوری دنیا اور کائنات کا سسٹم چلاتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، نمبر 4 ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے تمام انبیاء کرام کو اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم پہنچانا۔ اس کے علاوہ ہواؤں کا سسٹم اور گنہگار قوموں کو تباہ کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش اور نباتات یعنی پیڑ پودے، گھاس، سبزیاں وغیرہ کا کام ہے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح نکالنے کا ذمہ دیا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو سب سے پہلے وہ حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور پھر وہ اسے اس فرشتے تک پہنچاتے ہیں جسے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ان 4 فرشتوں کی پہنچ 7ویں آسمان کی آخری جگہ سدرۃ المنتہا تک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی مخلوق نہیں جا سکتی۔ اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت صرف ایک ہی ہستی کو ملی ہے، اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ ان 4 بڑے فرشتوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی اور فرشتے پیدا کیے ہیں جو ان کے الگ الگ کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ دوستو، ملائکہ مقربین یعنی 4 بڑے فرشتوں کے بعد ملائکہ اسفل کا درجہ آتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کے فرشتے کہلاتے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچتے، بلکہ ان کو جس کام کا حکم ملتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ انہیں خبر پہنچانے والے فرشتے یا روحانیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے زمین پر انسانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاطر لڑنے والوں کے دلوں میں بہادری، ہمت اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ وہیں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے دلوں میں ڈر اور کمزوری کے خیالات ڈالتے ہیں۔ ان فرشتوں کی پہنچ بیت المعمور تک ہوتی ہے،
بیت المعمور سدرۃ المنتہا سے نیچے ایک خاص جگہ ہے، اسے فرشتوں کا کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کرنے آتے ہیں۔ یہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو 4 بڑے مقرب فرشتے انہیں کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ان فرشتوں کے بعد زمین و آسمان کے فرشتوں کا مرتبہ ہے، جن کو ملائکہ ارضی السماوی بھی کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں اور مومنین پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ان کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اور کافروں پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے مطابق آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ میرے دوستو، کرامن کاتبین یہ فرشتوں کی وہ قسم ہے جو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ یہ ہر انسان کے ہر عمل کا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ ہر ایک انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتہ ہر انسان کے بائیں کندھے پر ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کرامن کاتبین 2 فرشتوں میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر بھی فرشتوں کو تعینات کیا ہے۔ جنت کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزنۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے جنت میں رہنے والے انسانوں کی خدمت کرنے والے فرشتے ہیں، اور جنت میں موجود تمام فرشتوں کے سردار کا نام رضوان ہے، اور انہیں دروغائے جنت بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جہنم کے اندر کام کرنے والے فرشتوں کو خزنۃ الجہنم کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نگرانی رکھنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتا ہوا پانی اور کھانا پیش کریں گے، اور جہنمی فرشتوں کے سردار فرشتے کو دروغائے جہنم کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں موت کے فرشتے کی۔ یہ فرشتے انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل ہے، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کو حاملین عرش کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے جو اس کائنات کے اندر ہر طرح کے کام کو انجام دیتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلانے پر مقرر کیا ہے، اور کچھ فرشتوں کو بارش برسانے پر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو بھی نظام، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، اس پر ہر ایک فرشتہ نگرانی رکھتا ہے۔ میرے دوستو، فرشتوں کو موت کب آئے گی، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے نزدیک جب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا تو دنیا و کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو بھی فنا کر دے گا، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ ہوگی، اور اس وقت تمام فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔